بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عرب کے قدیم قبائل سامی اقوام کے اصحاب اقدار افراد کا نام ہے۔ عرب کے قدیم باشندے عرب سے نکل کر شام، مصر اور بابل کی طرف بڑھے اور وہاں پر طاقتور حکومتوں کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے ان علاقوں پر 1500 برس تک حکومت کی۔ قرآن کریم میں ان کو عاد اولا کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ گویا عرب کے قدیم قوم سام اور عاد اولا ایک ہی قوم کے دو نام ہیں۔ بنیادی طور پر عاد ایک شخص کا نام ہے جو بعض روایات میں حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت اور بعض روایات میں 5ویں نسل سے ہے اور ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہے۔ پھر اس شخص کی اولاد اور اس کی طرف سے منسوب ہونے والے پوری قوم کو عاد کہا گیا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے قدور اور زورور انسان تھے۔ ان کی طاقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے ہی درخت کو جڑ سے اکھیڑ دیتے تھے، کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ان جیسی کوئی قوم اور ملک میں پیدا نہیں کی گئی۔ قوم عاد کا زمانہ 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے، جبکہ اس کا وجود پہلی صدی عیسوی تک رہا۔ ان کو ہزاروں ستونوں والے شہر کے قوم بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا مرکز حجر موت کا علاقہ تھا۔ یہ لوگ مذہبی طور پر بت پرست تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ بلند ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے، جبکہ کچھ مفرقین کا کہنا ہے کہ انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر عالیشان محل بنائے ہوئے تھے۔ ان فنکاروں میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ قوم عاد کی زمینیں سرسبز و شاداب تھی اور باغات سے بھری ہوتی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی معاشی حالت تو بہت عمدہ تھی، لیکن جہالت، فریب کاری اور بے حیائی نے معاشرتی طور پر کھوکھلا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح اور سچے دین کی طرف لوٹنے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں فرمایا ہے، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا میری قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تم شرک کر کے خدا پر محض بہتان باندھتے ہو۔ مگر انہوں نے خدا کے پیغمبر کو جھٹلا دیا اور ہدایت قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس پر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ 1 ہفتے تک تند اور تیز ہوا کے طوفان اٹھائے اور عاد اور اس کے آبادیاں تہ و بالا ہو کر رہ گئی۔ 7 دن تک جاری ریت کے طوفان میں سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ حضرت ہود اور ان کے چند اصحابہ، انہوں نے امن کی جگہ پناہ لی تھی، بچ گئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت ہود حجر موت چلے گئے اور اپنے وہاں باقی زندگی گزاری۔